آج ہم دعا کے بارے میں سیکھیں گے۔ پرانا اہتمام میں زبوروں کی کتاب اس کے زبور 55 اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا۔ ربہی تم صبر کنا آمین۔ آج ہم سیکھیں گے دعا کے لیے کہ دعا کس طرح سے کرتے، یا دعا کے کتنے سٹیپس ہیں یا کیا طریقہ کار ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، یا دعا کے لفظ کم ہوتے ہیں، یا دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج خدا نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ دعا کے 3 سٹیپس ہیں۔ خدا کی تعریف، ہم سب سے پہلے خدا کی تعریف کریں۔ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے خدا کی تعریف کریں۔ جب اس کی اگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، یا ہم خود سے لیں کہ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو بٹرنگ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، انہیں اچھا کہتے ہیں، ان کی ہر لحاظ سے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے بٹرنگ کریں گے کہ تعریف کریں گے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو ماما، آپ بہت پیاری ہو، آپ ایسے ہو ویسے ہو، تو وہ ہماری بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس آیا اور اس طرح تعریف کر رہا ہے تو اس کو کوئی چیز چاہیے۔ تو جب ہمیں وہ چیز ہم یہ کہتے ہیں تو وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے آسمانی باپ کے پاس جاتے ہیں تو دعا ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہم آسمانی باپ یعنی کہ ہمارا خدا اور انسان اور خدا اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ ہے، وہ دعا ہے۔ تو دعا سب سے پہلے خدا کی ہم نے تعریف کرنی ہے، باپ کی تعریف کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے درخواست۔ جو بھی مناجات ہیں آپ کی درخواست ہے وہ آپ نے خدا کے حضور رکھنی ہے۔ جب آپ اپنی درخواست خدا کے حضور رکھتے ہو اور خدا وہ آپ کی فریاد کو سنتا ہے، کیونکہ پہلے آپ نے خدا کو بہت، جس طرح سے زبور کی کتاب میں بہت ساری جگہوں پہ خدا کی تعریف بہت اچھے اور بہت پیارے لفظوں میں کی گئی ہے کہ تو ہی میرا اونچا برج ہے، تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ دعا میں بولنے، آپ نے خدا کے لیے بولنا ہے کہ تو ہی رحم کرنے والا خدا ہے، تو ہی قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی خداوند ہے۔ خدا کی تعریف کے بہت سے الفاظ زبوروں کی کتاب میں اور بھی بہت ساری جگہوں میں لکھے، لیکن زبوروں میں اور زیادہ ہمیں اچھے سے اور سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر جب آپ اپنی درخواست خدا کے حضور رکھتے ہو تو خدا اس درخواست پر ضرور کرم کی نگاہ کرتا ہے۔ تیسرا سٹیپ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کرنی ہے۔ جو چیز آپ نے، جس مناجات کو، جس درخواست کو خدا کے حضور رکھا ہے، آپ اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ خداوند جو میں نے تیرے حضور اپنی درخواست رکھی تو نے وہ پوری کر دی۔ جب آپ شکر گزاری کرتے ہو تو خدا آپ سے خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ کتنا پیارا ہے کہ میں نے اسے ابھی چیز دی نہیں ہے اور یہ شکر گزاری شروع کر دی ہے اس نے۔ تو جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کرتے ہو تو خدا وہ آپ کی چیز کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ خدا کے اور قریب ہو سکتے ہو۔ آپ جب خدا کے قریب جانا چاہتے ہو تو دعا ایک بہترین حل ہے۔ دعا کا فائدہ کیا ہے یا فوائد کیا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہو تو آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہو، آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ سٹرونگ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم دانیل کی زندگی پہ غور کریں تو دانیل نے جب دن میں 3 بار دعا کرتا تھا، جیسے آج ہم نے اس زبور میں بھی سیکھا کہ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دعا ہمیں کرنی کتنی بار ہے۔ دن میں 3 بار، یعنی کہ صبح، شام اور دوپہر۔ ہماری دعا کا وقت 3 وقت، یعنی کہ ایوری ٹائم وی پریئر، ہمیں ہر وقت دعا کرنی ہے، صبح، شام، دوپہر۔ جس طرح دانیل دن میں 3 بار ہیکل کی طرف منہ کر کر، یروشلم کی طرف منہ کر کر دعا کرتا تھا۔ جب اس کے لیے یہ فرمان جاری ہوا کہ جو بت بنایا گیا تھا وہ بہت بڑی ایک مورت بنائی گئی تھی، تو نبوکدنصر نے یہ کہا تھا کہ جو اس کو سجدہ کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور معبود کو سجدہ کرے گا، اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔
تو وہ دن میں 3 بار دعا کرتا تھا اور رو رو کے دعا کرتا تھا، اور یروشلم کی طرف منہ کر کے گھٹنوں کے بل ہو کر. دعا کرنے کا سب سے بہترین اور اچھا طریقہ گھٹنوں کے بل ہو کر، کیونکہ خدا یسوع مسیح بھی جب دعا کرتے تھے وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے تھے، اور پھر ہیکل کی طرف، یروشلم کی طرف منہ کر کے. اور انہوں نے دن میں 3 بار دانیل دعا کرتا تھا، صبح، شام اور دوپہر کو. اور جب اس کے لیے یہ فرمان جاری ہوا کہ کسی اور معبود کو مانے گا یا دعا کرے گا تو اس کو شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا. جب دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو شیروں کے بھی منہ بند ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے قریب تھا، خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ تھا، کیونکہ وہ دن میں 3 بار دعا کرتا تھا، ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتا تھا. تو جب شیروں کی مان میں اسے ڈالا گیا تو خدا نے شیروں کے منہ کو ہی بند کر دیا. شیر وہاں موجود تھے اور کتنے دن کے بھوکے وہ شیر تھے، لیکن دانیل کو انہوں نے کچھ بھی نہ کہا. یہ خداوند کی طرف سے ہمیں دعا کے لیے، یا ہر ایک چیز اپنی زندگی پہ آپ غور کریں، ہر ایک وہ چیز جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے آپ کو اس کی اگزامپل بائبل میں ملتی ہے. خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کی باتوں کو سیکھیں. خدا کے کلام میں سے آپ جب سیکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں ایمان کی مضبوطی ملتی ہے. جس طرح دانیل نے دیکھے، پھر صدرک، مسرک، عبدالنجوم، انہوں نے بھی ایمان پہ مضبوط رہے کہ ہم زندہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں گے. تو انہیں جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، تب بھی خدا خود وہاں موجود ہو گیا. خدا اس آگ کی بھٹی میں آ گئے، رسیاں جلیں لیکن ان کے نہ تو خود وہ جلے نہ کپڑے جلے، ان کے بو بھی نہ آئی. اور جنہوں نے اس کو پھینکا تھا، ان تینوں کو، صدرک، مسرک کو، عبدالنجوم کو، ان کے ہاتھ جل گئے تھے. اتنی آگ تیز تھی، 7 گنا آگ کو تیز کیا گیا تھا، لیکن وہ بچ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح ہم سیکھیں گے کہ کیسے دعا کرتے ہیں، خدا کے کلام میں سے ہو کر. آپ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں کہ وہ خود خدا کا بیٹا تھا. جب وہ 40 دن بیابان میں آزمائے گئے تو انہوں نے خدا کے کلام میں سے جواب دیا. ہر ایک چیز کا جواب ابلیس کو انہوں نے کلام میں سے ہو کر دیا. جب انہوں نے کہا پتھر سے کہہ کے روٹی بن جا، تو انہوں نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے کلام سے، خدا کے منہ سے نکلتی. یہ شریعت کی کتاب میں کہا گیا تھا. تو انہوں نے ہر ایک چیز کا جواب کلام میں سے دیا. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تبھی آپ دعا میں بھی خدا کے کلام کو بیان کر سکتے ہیں. آپ کے پاس نئے نئے لفظ ہوں گے. زبوروں کی کتاب، زبور، امثال، یا پوری کتاب کو دیکھیں، ہر ایک بات میں خدا کا ذکر ہے، خدا کی باتوں کا ذکر ہے. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تبھی آپ کے پاس نئے نئے لفظ ہوں گے، نئی نئی باتیں ہوں گی. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، ایگزامپل اس کی لیتے ہیں، تو وہ کیسے بولتا ہے؟ اس کو بولنا نہیں آتا. وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، دادی دادا، گھر جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں گھر کے. تو وہ اگر پنجابی بول رہے ہیں تو وہ پنجابی ہی بولتے ہیں، اگر وہ اردو بولتے ہیں تو بچہ اردو ہی بولتا ہے. جو زبان اس کے سامنے بولی جاتی وہی زبان وہ بچہ بولتا ہے. اسی طرح جب وہ بچہ سنتا رہتا ہے لیکن وقت پورا ہونے پہ، یعنی کہ 1 سال 1.5 سال پورا ہونے پہ، وہ بچہ لفظوں کو جو سن رہا ہوتا ہے لفظ وہ بولنا شروع کرتا ہے. یہ اسی طرح ہماری بات ہے. ہم جب خدا کی کلام کی باتوں کو سنتے رہیں گے، بائبل پڑھیں گے، خدا کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کریں گے، تبھی ہماری زبان سے خدا کے کلام کی باتیں نکلیں گی، تبھی ہمارے زبان پر خدا کی باتیں آئیں گی، خدا کے کلام کی باتیں آئیں گی. دیکھیں، ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں. انسان کبھی بھی اپنے لفظوں سے جیت نہیں سکتا. خدا کے کلام میں سے جب ہم ہو کر دعا کرتے، وہ دعا ہماری بہت اسٹرانگ اور پاورفل ہوتی ہے. وہ عالم بالا پر سنی جاتی ہے، وہ خدا کے حضور پہنچتی ہے. اسی طرح ہمیں سیکھنا ہے
خدا کے کلام کو پڑھنا ہے تاکہ ہمیں لفظ نئے نئے ملیں، تاکہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ آپ داؤد کی زندگی پہ غور کریں، کس طرح سے اس نے لفظوں کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ اگر اس نے خدا کے اوپر توکل کی بات کی ہے تو اس پہ بھی اس نے بہت اچھے سے بیان کیا کہ اے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، وہ دن بھر لڑتا مجھے ستاتا ہے، میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے میں تجھ پر توکل کروں گا۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے ڈر لگے میں تجھ پر توکل کروں گا۔ آپ اگر اس بات پر غور کریں تو آپ کو بھی ڈر لگتا ہے، آپ بھی ڈر جاتے ہو بہت ساری باتوں میں، انسانوں سے بھی ڈر لگتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن جب آپ اس بات کو غور سے دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے بیان کیا، یہ اس بات کو آپ اپنی زندگی پہ لیں، جس طرح سے داؤد نے کہا، آپ یہ دعا میں بولیں کہ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ آمین۔ کہ یہ بات آپ دعا میں بولیں۔ آپ اس طرح سے اور بہت سی باتوں کو اور بہت سی چیزوں کو دعا میں بول سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سیکھنا ہے، خدا آپ کو سکھا رہا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھانے کے لیے، ہمارے لیے، اس کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی میں اثر کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے ہو کر دعا کریں گے تو وہ دعا ہماری زندگی میں اثر کرتی ہے۔ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھی دعا کرتی ہیں، لیکن آپ اگر غور کریں تو اس دعا میں خدا کا کلام ہوتا ہے، میرے لفظ نہیں ہوتے، وہ خدا کے کلام کے لفظ ہوتے ہیں۔ اور وہ میں نے کہاں سے سیکھے؟ جب میں نے بائبل پڑھی، جیسے میں نے خدا کے کلام کو پڑھا تو وہ لفظ مجھے ملے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو سنتا ہے اور ان سے وہ سن کے لفظ بولتا ہے، ایسے ہی میں نے خدا کے کلام میں سے سن کر، سیکھ کر، پڑھ کر ان لفظوں کو اپنے دعا میں لائے۔ اور وہ دعا اس لیے آپ کی زندگی میں اور بہت ساری زندگیوں میں اثر کرتی ہے اور ان کے دلوں کو چھوتی ہے، کیونکہ اس میں خدا کے کلام کی باتیں، اس میں سچائیاں ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام میں سے ہو کر دعا کریں گے تو وہ دعا اثر کرتی ہے۔ دعا کب تک کرنی چاہیے؟ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ اکثر ہم بہت سی درخواستیں اپنے خدا کے حضور رکھتے ہیں تو لوگ وہ دعا کرتے رہتے ہیں اور کرتے کرتے کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس چیز سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ بعض دفعہ دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں لیکن پوری ضرور ہوتی ہیں۔ مسیح میں کی محنت ضائع نہیں ہوتی اور دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، لازمی ہے کہ وہ جواب دیتی ہے۔ بہت سی دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں، کچھ جلدی پوری ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کے پیچھے خدا کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ ہماری دعا اس لیے بھی پوری نہیں ہوتی کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ ویسے نہیں ہیں، وہ انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے۔ خدا ان چیزوں کو بدلتے ہیں، پھر ہماری زندگی میں وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ میں پچھلے کئی سال سے ایک درخواست خدا کے حضور رکھی ہے، 4 سال ہو گئے، لیکن آج بھی میں بڑے جوش سے اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جس دن وہ پوری ہوگی خدا مجھے سرفراز اور سربلندیوں پہ لے جائے گا۔ آپ دعا کرتے رہیں، دعا اثر کرتی ہے۔ پریئرز کین شیک دا ماؤنٹین، دعائیں پہاڑوں کو ہلا دیتی ہیں۔ آپ دعا کرتے جائیں، کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا جیسے ایک پہاڑ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ ہتھوڑا مارتے جائیں، مارتے جائیں، مارتے جائیں، ایک دن وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ دعا کرتے جائیں، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، جب آپ اس کے لیے کرتے جائیں گے ایک دن وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کی اگزامپل اسی طرح لے لیں کہ ایک آدمی کمرے کے اندر بیٹھا ہے اور آپ کمرے کے باہر ہو، آپ دروازہ نوک کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا جو اندر بیٹھا ہے نا، اس کا دل خدا نرم کرے گا اور وہ دروازہ کھولے گا اور وہ دعا کی پوری ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح دعا کبھی بھی آپ چھوڑے نہیں، جس بھی مقصد کے لیے کرے ہو کرتے جاؤ۔ میں نے ایک سرمن سن رہی تھی کسی خادم کا، تو انہوں نے ایگزامپل دی
کہ ایک عورت اس نے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اس نے بڑے ایمان سے یہ کہہ کر سیکھ کر کسی مقصد کے لیے دعا کری. دعا کرتے کرتے ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, مہینہ گزرا, 3 مہینے گزرے, اور وہ دعا کرنا چھوڑ دی. ان کے گھر جب وہ خادم آیا تو اس نے کہا کہ بہن آپ کسی مقصد کے لیے دعا کر رہی تھی. اس نے کہا ہاں پاسٹر جی میں دعا کر رہی تھی, لیکن وہ میری دعا پوری نہیں ہوئی, تو اس نے میں نے دعا کرنا اس کے لیے چھوڑ دی. تو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا کہ آپ کی وہ دعا قبول ہو گئی تھی, لیکن 2 بڑے بڑے سانپ آئے اور وہ جو چیز آپ نے مانگی تھی وہ نگل گئی. تو آپ کی دعا, آپ نے جو وہ سانپ جب نگل گئے تو آپ کی دعا آپ نے کرنا وہ چھوڑ دی. یعنی کہ خدا نے وہ پوری کر دی, لیکن دعا روکنے کی وجہ سے وہ سانپ نگل گئے. یعنی کہ ابلیس وہ آپ کی چیز چرا کر آپ سے لے گیا. آپ نے جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہو کنٹینیوسلی پریئر کرو. کوشش کریں کہ ایک بائبل کے اپنی بیک سائڈ پہ ایک پیج ہوتا ہے جو بلینک پیج ہوتا ہے, اس پہ آپ سادے پیج پہ اپنی دعا, اپنی درخواست لکھیں اور اس پہ ڈیلی ہاتھ رکھ کے پریئر کریں. اس پہ آپ خدا کے کلام میں سے ہو کر, جیسے کہ اگر دولت کے لیے کر رہے ہیں یا فائنینس کے لیے کر رہے ہیں تو استثنا کی کتاب میں سے 8 باب اس کی 18 آیت کو لے سکتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت ساری ورسز خدا کے کلام کی ہیں, اس میں سے لے کر آپ دعا کریں. خدا آپ کو دعا کرنا سکھائے. خدا آپ کو اس طرح سے, جس طرح سے کہ 3 سٹیپس ہیں, خدا کی تعریف, درخواست, شکر گزاری. ان تینوں سٹیپس کو غور کر کے دعا کریں, خداوند آپ کو بہت برکت دیں گے. اس طرح سے آپ کو دعا کرنی آ جائے گی. اور خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ خدا کے کلام میں سے سیکھیں. میں اپنی اس بات کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک ورس بیان کروں گی. عبرانیوں اس کا 5 باب اس کی 7 آیت. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر, آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. خدا یسوع مسیح جب اپنی بشریت کے دن میں تھے, اپنے ٹائم میں جو ان کی خدمت کا وقت تھا, وہ بھی دعا کرتے تھے. عبرانیوں میں ہمیں بیان کیا گیا 5 باب اس کی 7 آیت میں کہ وہ زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر دعائیں اور التجائیں کرتا تھا. وہ خود خدا کا بیٹا تھا اور اس کے باوجود وہ دعا کرتا تھا. اس نے دکھ اٹھائے, مصلوب ہوا. تو ہم تو خدا نہیں ہیں, انسان ہیں, تو ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہ خدا کا بیٹا تھا اور خود خدا تھا, کیونکہ 4 دن کا مردہ لازر خود خدا ہی زندہ کر سکتا تھا. جب انہوں نے دعا کی اپنے وقت میں, اپنے اس بشریت کے ٹائم میں, تو ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جب آپ دعا کرو گے